فيها ولدينا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اسلام کے آغاز میں کمزور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ مکہ کے وہ لوگ تھے کہ جن کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا نام معروف نہ تھا۔ لوگ ان کے ساتھ غلاموں کا سا رویہ رکھتے تھے، اور ان کی حالت مالی حوالے سے بھی اور جسمانی حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو محمد کا دین محمد کو مبارک ہو، ہم ایسے گندے لوگوں کا دین قبول نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان میں سر فہرست سیدنا بلال، سیدنا صہیب، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ اور سیدنا خبیب بن عدی، سیدنا خباب بن ارت، سیدنا زید بن حارثہ اور چند ایک لوگ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین وقت میں اسلام انہوں نے قبول کیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب کبھی ان کا نام لیا جاتا تو مکہ والے ان کے متعلق پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابیہ سیدہ سمیہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، کفار نے پھر دل کھول کر ان سب پر ظلم کیے۔ حالت کچھ اس طرح کی تھی کہ مکہ کی گلیاں ہوں یا مکہ کی پہاڑیاں ہوں، ہر طرف اپنی مرضی سے کافر ایک بندہ اٹھاتے اور اس کو کبھی دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، اس کے جسم سے نکلنے والی چربی کوئلوں کی حدت اور شدت کو ٹھنڈا کرتی، کبھی اس کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر کمر کے اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیا جاتا کہ یہ ہل بھی نہ سکے، کبھی ایسا منظر بھی دیکھنے کو ملتا کہ گلے میں پٹا ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے، اتنا گھسیٹتے کہ کھال ادھڑ جایا کرتی تھی۔ لیکن حیرانگی کی بات کافروں کے لیے یہ تھی کہ ہم ان پر جتنا ظلم کرتے ہیں، ان کو جتنا ظلم کی بھٹی کے اندر جھونکتے ہیں، یہ اتنا ہی احد کی گردان کرتے ہیں، یہ اتنا ہی لا الہ الا اللہ کی پکار ہمیں سناتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دوسری طرف سیدہ سمیہ کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ابو جہل کی یہ لونڈی تھی۔ ابو جہل نے ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر دونوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر دیا، اور بالکل درمیان میں پیٹ میں نیزہ مار کر دو ٹکڑے کیا اور ادھر سے اونٹ بگھا دیے۔ یہ سیدہ سمیہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جنہیں اسلام کے ابتدائی دور میں ہی شہید کر دیا گیا۔ ظلم اس قدر ہوا کرتا تھا، اس قدر ظلم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسبروا آل یاسر، آل یاسر صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو، برداشت سے کام لو، فإن موعدکم الجنہ، کل قیامت کے دن اللہ نے تمہارا ٹھکانہ دنیا میں ہی خبر دے دی کہ جنت ہے۔ لیکن اسلام کے آغاز میں میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی اسلام کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ ہماری بھول ہے۔ ہم جس لیول پر کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارا اسلام کا ایمان کا جو لیول ہوتا ہے، ہم اس کے مطابق آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کھرے لوگ ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ رب العالمین چھانٹی کرے گا، اللہ الگ الگ کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے اور سچے ہیں، اور جو کھوٹے سکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو قبول نہیں کیا کرتا۔
اسلام کے آغاز میں ہی جب مسلمانوں پر اس قدر ظلم تھا، صرف عام مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ دوسری طرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جینا بھی کوئی آسان نہ تھا۔ آپ گھر سے باہر نکلتے، آپ کو پتھر مارے جاتے، آپ نماز ادا کرتے، آپ کے اوپر اوجڑیاں پھینک دی جاتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر مار مار کر ابو لہب نے اتنے پتھر مارے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹا، خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ پاؤں کی ایڑیوں تک وہ خون جا پہنچا اور آپ کی ایڑیاں جوتے کے تلوے کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ میرا بھائی، اسلام اس کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ یہ کس طرح سے ہم تک پہنچا۔ کبھی ہم تصور کریں کہ اذان کے اوپر پابندی ہو، ہم تصور کریں کہ اللہ کو سجدہ کرنے پر پابندی ہو، ہم تصور کریں کہ قرآن کھولنے پر پابندی ہو، قرآن کے پرنٹنگ کے اوپر پابندی ہو، ہم تصور کریں کہ صدقہ و خیرات کرنے پر پابندی ہو۔ اللہ کی قسم ہم یہ تصور نہیں کر سکتے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت میں نبوت کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے دین کا کام کر کے دکھایا ہے، اللہ کے دین کا پیغام ہم سب تک پہنچایا ہے، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم صحابہ کے متعلق جانیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جو امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعلیٰ شخصیت ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی نبوت میں پچھلی امتوں میں سے کوئی نبی زندہ ہو کر بھی آ جائے، اس کی بھی نجات نہیں ہوگی جب تک وہ آپ کا اتباع نہیں کر لیتا۔ اور پھر جو اگلی بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اس امت کے بہترین لوگوں کا، وہ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے نام، جن کے کام، جن کی قربانیاں اور جن کی داستانیں، اللہ کی قسم ہم ایک ایک صحابی کا ذکر کرتے چلے جائیں، ہماری زبانیں تھک جائیں، ہمارے وقت ختم ہو جائیں، لیکن ہم اس صحابی کی عظمت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ نفوس قدوسیہ ہیں، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کے ابتدا کو دیکھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے وحی نازل ہوا کرتی تھی، جنہوں نے اسلام کے آغاز میں پابندیوں کو برداشت کر کے امت تک اسلام پہنچایا، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ لوگ جو اسلام کی ابتدا میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑے نظر آئے، اگلی صفوں میں سینہ تان کر کھڑے ہوئے، کوئی جنگ ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، حالات کیسے ہی مشکل ترین کیوں نہ ہو، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان اور علی بھی ہیں، سعد اور سعید بھی ہیں، طلحہ اور زبیر بھی ہیں، سارے کے سارے وہاں کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو گروہ ہے جنت کے اندر سب سے اعلیٰ گروہ، اس درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ ایسا گروہ۔ اللہ ان کا احسان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ دنیا میں ہی خوشخبریاں مل گئیں کہ اب تم جو چاہے کرو، کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرو، اللہ پھر بھی تم سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ ایسی شخصیات گزری ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آج کل ہم خطا کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ غلطی ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ابو بکر افضل تھے یا عمر افضل تھے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عثمان کی فضیلت زیادہ ہے یا علی کی فضیلت زیادہ ہے، طلحہ اور زبیر فضیلت والے تھے یا سعد اور سعید فضیلت والے تھے۔ ان دونوں کو دیکھو، ایک طرف ابو بکر کو رکھو، دوسری طرف عمر کو رکھو، پھر دیکھو دونوں میں سے فضیلت والا کون ہے۔ میرا بھائی، یہ اہل سنت کا، اہل السنہ کا یہ موقف نہیں، نہ ہی اہل السنہ کا یہ طریقہ ہے۔ اہل السنہ کا موقف، عقیدے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے توجہ کے ساتھ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، آپ نے عمر کی فضیلت بھی بتلائی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان اور علی کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں ان میں وہ اکیلے یکتا ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، ان کے پلے کا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر آپ عمر کو دیکھیں تو آپ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں گے کہ ان کے جیسا کوئی صحابی نہیں۔ میرا بھائی کمپیریٹیولی دونوں کو نہ دیکھیں، یہ ہمارے اسلام کا امتیاز ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر صحابی اپنی جگہ پر اپنی فضیلت والا ہے۔ یہ تفاضل کرنا، کمپیریٹیولی ان کو دیکھنا، یہ اہل السنہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ فجر کی نماز فضیلت والی ہے یا تہجد کی نماز فضیلت والی ہے، دونوں میں سے کون سی فضیلت والی ہے؟ ہم اسے کہیں گے بھائی تہجد کی اپنی جگہ پر فضیلت اور فجر کی اپنی جگہ پر فضیلت۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، صحابہ کرام کے درمیان میں اگر کوئی بندہ یہ تفاضل کرتا ہے، ان کو کمپیریٹیولی دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں صحابی فلاں سے افضل ہے، وہ اس طریقے سے غلطی کر جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پر جس طرح سے ظلم کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی دنوں کے اندر جب 39 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ 2 بندے ہیں، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جس سے تجھے محبت ہے، اے اللہ اس بندے کو اسلام کی طرف لے آ، اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ عمر بن ہشام ہو یا عمر بن خطاب ہو، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، اے اللہ تو اسے اسلام کی توفیق دے دے۔ یاد رہے ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اسلام دشمنی میں یہ سب سے آگے تھے، اسلام کے خلاف بولنے میں، صحابہ کرام پر ظلم کرنے میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں بڑھتا گیا، سختی کرتا گیا، حتیٰ کہ میرے دل میں اللہ نے اسلام کی جگہ ڈال دی، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن پر میں ظلم کرتا ہوں، مار کر ان کو تھک جاتا ہوں، لیکن یہ لوگ اپنے منہج کو نہیں چھوڑتے، یہ اپنے مسلک سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، یہ کیسے باکمال لوگ۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ کی قسم جب میں نے اسلام قبول کیا، اس دن مسلمانوں نے دار ارقم سے، جو مکہ سے پیچھے پہاڑیوں کے اوپر ایک مکان تھا، وہاں پر مسلمانوں نے بیٹھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے رسول کیا قرآن حق والا نہیں؟ کہا قرآن بھی برحق ہے۔ اے اللہ کے رسول پھر آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، ہم اپنے دین پر چھپ کر عمل نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے رسول نکلیے، آج ہم مکہ میں جا کر کعبہ کا طواف بھی کریں گے۔ اے اللہ کے رسول آپ کی امامت میں وہاں پر ہم نماز بھی ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا۔ سیدنا حمزہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 40 لوگ تھے، ایک صف میں عمر تھے، دوسری صف میں میں تھا، ہم مشرکوں کے پاس سے گزرے، نعرہ تکبیر ہم نے بلند کیا، اللہ کے رسول نے ہمیں طواف کا حکم دیا، ہم نے طواف کیا، پھر اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کی امامت کروائی، ہم نے نماز ادا کی، اور جس دن ہم نے اس حالت میں نماز ادا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا، عمر آج کے بعد آپ کا لقب فاروق ہے، کہ آپ نے حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا۔ آپ نے اس گھر کے اندر جہاں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش کی جاتی تھی، آج آپ نے وہاں پر اللہ کو سجدہ کروا کر آپ نے حق اور باطل میں جو فرق کر دیا ہے، آج کے بعد آپ کا لقب فاروق ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم عمر کے اسلام لانے کے بعد، عمر کے اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں کی فتح میں،
مسلمانوں کی عظمت میں دن بدن اضافہ ہی ہوا ہے، کبھی کمی ہوئی ہی نہیں۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل جائیے، ہجرت کر جائیے۔ سارے مسلمانوں نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپ کر ہجرت کی۔ ایک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکیلے تھے، فرماتے ہیں میں نے اپنے تیر کمان اٹھائے، اپنی تلوار اٹھائی، میں بیت اللہ کے پاس گیا، میں نے وہاں پر طواف کیا اور کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر میں نے سارے مشرکوں کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے جس بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کی ماں اس پر بین ڈالے، جس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ اس گھر سے باہر نکل کر مجھے فلاں مقام پر آ کر ملے، میں عمر اس سے لڑوں گا۔ لوگوں سن رکھو کہ آج عمر اپنے رب کی خاطر اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے یثرب جا رہا ہے، تم میں سے کسی کو ہمت ہے تو آ کر روکو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم عمر کے ساتھ دے۔ ایک اکیلے عمر نے 20 مسلمانوں کو ساتھ لے کر ہجرت کی اور کسی کافر میں جرت نہیں تھی کہ اٹھ کر ہمیں روک سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اب اسلام کے سیاسی نظام کو بہتر کیا۔ قرآن کریم کے اندر معاشرت کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں اور صحابہ میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی فضیلت والے ہیں کہ انہوں نے کچھ باتیں کہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ویسا قرآن نازل کر دیا اور یہ اپنے ادب کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کر لی، میری بات رب کی بات کے میچ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے میری بات کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ پہلا مقام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول دل کرتا ہے جو بیت اللہ کے پاس مقام ابراہیم ہے ہم اس کے قریب نماز ادا کریں، ہم اس کے پاس جا کر کچھ نماز ادا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ ہم آج کل اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے کہ جب والدین ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کچھ بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں یا آپ کسی کے گھر میں جائیں تو دروازہ نوک کر کے جانا چاہیے، اجازت لے کر جانا چاہیے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے ایک لڑکے کو بھیجا، وہ چھوٹا بچہ تھا، سیدنا عمر اپنے گھر میں تھے، فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ میں بے پردگی کی حالت میں تھا، اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا تھا اور وہ لڑکا بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے اس معاملے میں رہنمائی کو نازل کر دے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اٹھ کر اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے مجھے کہا عمر اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے آیات نازل کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، ایمان والو تمہارے غلام ہوں یا تمہارے نابالغ بچے ہوں، ان پر لازم یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے، نماز عشاء کے بعد اور ظہر کے وقت جب تم قیلولہ کرتے ہو اس وقت جب بھی وہ تمہارے کمروں میں آئے دروازہ نوک کر کے اجازت لے کر۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ یہ موافقت کرنا۔ پھر اسی طریقے سے بدری قیدیوں کا معاملہ تھا۔ بدر میں جب 70 قیدی مسلمانوں نے پکڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ابو بکر آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول حالت مسلمانوں کی پتلی ہے، کیوں نہ ہم ان سے فدیہ لے لیں، ہم ان سے فدیہ لے کر اپنی معاشی حالت کو مضبوط کریں گے اور آئندہ سال اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہم اچھے سے لڑ سکیں گے۔ سیدنا عمر سے پوچھا گیا، کہا اللہ کے رسول میری یہ رائے نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میرے جتنے قیدی رشتہ دار ان قیدیوں میں موجود ہیں، اللہ کے رسول مجھے وہ پکڑائے میں ان کی گردنیں اتاروں، جتنے علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کو دیں، علی ان کی گردنیں کاٹے، ابو بکر کے جتنے رشتہ دار ہیں اے اللہ کے رسول ان کی گردنیں کٹوا دیجیے، مسلمانوں کا روب بڑھ جائے گا، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عمر،
ابھی ایسا نہیں کرنا، ابھی ہم نئے نئے اٹھ رہے ہیں، اور پھر ان سے فدیہ لینے کا فیصلہ ہو گیا۔ اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر جب آئے تو آ کر دیکھا کہ ابو بکر بھی رو رہے اور عمر بھی، اللہ کے رسول بھی رو رہے۔ کہا اے اللہ کے رسول اور یار غار، آپ کیوں روتے ہو؟ کس چیز نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کمال محبت کے الفاظ کہے، کہا اگر یہ نہیں بتانا کہ کیوں روتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر روتا ہوں کہ میرے دو ساتھی رو رہے ہیں تو میں کیوں چپ کر کے بیٹھا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمر، اللہ رب العالمین نے آپ کے فیصلے کی، آپ کی بات کی موافقت میں آیات نازل کر دی ہیں کہ قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہو سکا تو اللہ نے اب ان کا فدیہ ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں اس بات پر حیرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی بات کی موافقت میں آیات نازل کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں ایک پیالے میں سے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، میں نے پیالے میں سے دودھ پیا، میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میں فل بھر گیا، سیر ہو گیا۔ پھر میرے پاس عمر آئے اور عمر نے مجھ سے وہ پیالہ لیا، اور پھر عمر نے بھی اس میں سے پانی پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیجئے، آپ نے عمر کو کیا عطا کیا؟ فرمایا عمر کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کر دیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا فہم عطا کر دیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم ساری دنیا بھی مجھے مل جائے، اللہ کے رسول کے 4 لفظ مجھے نہیں بھولتے۔ 4 لفظ جو اللہ کے رسول نے مجھے کہے تھے وہ مجھے نہیں بھولتے۔ لوگوں نے پوچھا عمر وہ کیا لفظ تھے؟ فرمانے لگے کہ میرے بھائی میں گیا عمرہ کے لیے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت مجھے کہا لا تنسا یا اخی فی دعائی کا، اے میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ کہا اللہ کی قسم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اپنا بھائی کہا، اللہ کے رسول کے یہ الفاظ پوری دنیا بھی مجھے سونے کی بنا کر دے دی جائے تو یہ الفاظ میں لوں گا، پوری دنیا بھی ان الفاظ سے باہر دوں گا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت یاد رہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 539 روایات کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 539 روایات انہوں نے کی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، اس کے ساتھ سیدنا عمر کا نکاح ثابت ہے، اس لحاظ سے یہ سیدنا علی کے داماد ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر آپ جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کمال شخصیت ہے کہ اسلام کے اوپر اس قدر سختی، اسلام پر اتنے کاربند کہ شیطان بھی اس کا راستہ چھوڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے اندر گیا، میں نے وہاں پر سفید موتیوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا اور اس میں ایک حور کو دیکھا گیا جو بیٹھ کر وضو کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عمر کا گھر ہے۔ میں وہاں پر داخل ہونے لگا، پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں وہاں پر داخل نہ ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو رونے لگ گئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کرتا ہے، اللہ کے رسول میرا گھر آپ کا بھی گھر ہے۔ اس کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، ان کی مدت کی خلافت ہے 2 سال، اللہ رب العالمین کے حکم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اور ان کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بڑی سختی کرتے ہیں، بڑے درست آدمی ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ اللہ اس کو نرم کر دے گا۔ اور جب وہ منبر پر چڑھے، عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے خلافت لینے کے بعد جب پہلی مرتبہ منبر پر آئے تو اللہ سے دعا کی اللہم انی شدید فلینی، اے اللہ میں بڑا سخت ہوں مجھے نرم کر دے۔ اللہم انی بخیل فسخینی، اے اللہ میں تھوڑ دلا ہوں مجھے سخاوت عطا کر دے۔ اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور آدمی ہوں تو مجھے قوتیں عطا فرما۔ پھر عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی
کہ 10 سال تک خلافت کر کے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں سے غافل ہوئے ہوں یا مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہ لیا ہو۔ انصاف کا اس قدر عالم تھا، ان کے ہاں انصاف کی اس قدر اہمیت تھی۔ مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا، اس نے ایک آدمی کے ساتھ دوڑ لگائی اور دوڑ میں وہ مصری آدمی آگے نکل گیا۔ عمر بن عاص کے بیٹے نے اس مصری آدمی کو پکڑ کے خوب پھینٹی لگائی اور مارتا جاتا اور کہتا جاتا، تو معزز آدمی کے بیٹے سے آگے بڑھا ہے، تو نے معزز آدمی کے بیٹے کو ہرایا ہے۔ اس نے بڑی بے عزتی کی۔ وہ مصری آدمی وہاں سے نکلا، مدینہ میں آیا، آ کر کہا، عمر تجھے اللہ پوچھے گا، تجھے اللہ رب العالمین پوچھے گا، تو انصاف نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنا معاملہ پیش کر۔ اس نے کہا کہ اس طرح سے تیرے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا اور کہا کہ عزت والے آدمی کے اوپر تو ظلم کرتا ہے اور اس کو ہراتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً خط لکھا، عمر بن عاص بھی حاضر ہو، عمر بن عاص کا بیٹا بھی حاضر ہو۔ دونوں وہاں پر حاضر ہوئے، مدینہ میں آئے، کہا مصری کو بلاؤ۔ مصری آیا، مصری کو کہا معزز آدمی کے معزز بیٹوں کو اچھے طریقے سے مار۔ اسے اتنا مارا، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ مارتا رہا، ہم دل میں کہتے رہے اللہ کرے اسے اور مار پڑے، اسے اور مار پڑے، حتیٰ کہ اس مصری نے معزز آدمی کے بیٹے کو اتنی پھینٹی لگا لی کہ ہم نے دل میں کہا چلو اللہ کرے اب یہ بس کر دے۔ اس آدمی نے بس کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص کو کہا، عمر تجھے گورنر مقرر کیا تھا اور تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے پتا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی اس سے بھی بری حالت بنوا دیتا۔ یہ مسلمانوں کا انصاف تھا۔ اسی طریقے سے غسان کا ایک بادشاہ یہ آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کعبہ کا طواف ہو رہا تھا۔ اس غسان کے جو بادشاہ تھا، جبلہ نام تھا اس کا، اس کے پیچھے ایک فزاری قبیلہ بنو فزارہ کا ایک آدمی وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ اس کا پاؤں اس کی قمیض کے اوپر آ گیا۔ اس نے جبلہ نے پیچھے مڑ کر اس کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ وہ بھاگا اور کہا کہ عمر مجھے اس سے انصاف لے کر دے۔ سیدنا عمر نے کہا جبلہ یا تو تھپڑ کا بدلہ دو یا اپنے بھائی سے معافی مانگو۔ وہ بادشاہ آدمی تھا، کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، میں بادشاہ اور یہ ایک حقیر آدمی۔ کہا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اسلام نے یہ امتیاز ختم کر دی ہے، تم چاہے بادشاہ ہو چاہے جو بھی ہو، یا تو بدلہ دو یا اپنے بھائی کو راضی کرو۔ کہا میں بدلہ نہیں دوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بدلہ تو دینا پڑے گا چاہے تو بادشاہ ہے۔ کہا مجھے سوچنے کا موقع دو ورنہ میں اسلام سے پھر جاؤں گا۔ سیدنا عمر فرمانے لگے اسلام سے پھرے گا، مرتد کی سزا قتل ہے، تو تھپڑ کی بجائے قتل ہو جائے گا۔ کہا مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اسے سوچنے کا موقع دیا۔ وہ راتوں رات وہاں سے نکلا، جا کے نصرانی ہو گیا اور جاتی فوت ہو گیا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن جمعہ کے لیے لیٹ آئے۔ کسی نے پوچھا آپ جمعہ کے لیے لیٹ کیوں آئے ہیں، کیا وجہ بنی، آج آپ لیٹ کیوں نکلے ہیں؟ کہا اللہ رب العالمین نے ایک جوڑا دیا کپڑوں کا، وہ گندا ہو گیا تھا، میں اسے خود دھو رہا تھا اور دھوتے دھوتے اسے خشک کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی، اس لیے میں لیٹ ہوا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے میرا بھائی واقعات بڑے زیادہ ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم اپنے مقرر وقت کے اندر اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں، صحابہ کی سیدنا عمر کے ساتھ دوستی کتنی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا اور ویسے کیا، اور زیادہ اختلاف ذکر کیا جاتا ہے سیدنا عمر کا اور سیدنا علی کا۔ پہلی بات تو یہ، سیدنا علی کے 3 بیٹے تھے جو مشہور نہیں ہیں، 2 مشہور ہیں، 2 کے علاوہ 3 بیٹے تھے، ان تینوں کے نام ابو بکر، عثمان اور عمر تھے۔ دوسری بات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدنا عمر کے گھر میں تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کے سب سے پہلے مشیر خاص تھے۔ حکومت کے جتنے معاملات ہوتے تھے سیدنا عمر اور سیدنا علی مشورہ کر کے کیا کرتے تھے۔ اسلام کے دشمنوں نے جتنی بھی باتیں مشہور کی ہیں، اللہ کی قسم ساری کی ساری بے بنیاد۔ عرصہ 10 سال گزر چکا تھا، اسلام 22 لاکھ مربع میل پر ہے اور اسلامی حکومت انصاف کرتی چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ایک دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام سیدنا عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرا مالک مغیرہ مجھ سے بڑا ٹیکس لیتا ہے،
اس نے میرے اوپر جبری ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کتنا ٹیکس ہے؟ کہتا اس دور کے حساب سے کہتا روز کے 4 روپے مجھ سے لیتا ہے۔ فرمایا تمہاری آمدن کتنی ہے؟ اس نے کہا میری اتنی اور اتنی آمدن ہے۔ آپ نے حساب لگایا اور کہا یہ تو معمولی سے پیسے ہیں جو تم نے روز اس کو دینے ہوتے ہیں۔ اور اس غلام کی خاصیت یہ تھی یہ چکی بنایا کرتا تھا۔ سیدنا عمر نے کہا اب ایسا کرو تم میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا۔ اس نے آگے سے دھمکی دی، کہتا تیرے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی۔ یہ ابو لولو فیروز لائن تھا، بدبخت آدمی تھا، ایران سے آیا تھا۔ اس نے کہا تیرے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس رات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک مرغ ان کے پیٹ کے اندر ڈھونگے مار رہا ہے۔ سیدنا عمر صبح اٹھے اور اپنے گھر والوں سے کہا مجھے لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ سیدنا عمر کی شہادت کی پیشین گوئی اللہ کے رسول نے کی تھی۔ آپ بہت پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، آپ تھے، سیدنا ابو بکر تھے، سیدنا عمر اور عثمان تھے، یہ 4 لوگ پہاڑ پر کھڑے تھے۔ تو پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ نے پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارا اور کہا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن بیٹھے تو حذیفہ سے کہنے لگے حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنوں کی خبر دی ہے، تم مجھے اس فتنے کے بارے میں بتاؤ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ فتنہ پانی کی طرح آئے گا، سمندر کی طرح آئے گا، ٹھاٹھے مارتا ہوا آئے گا۔ سیدنا حذیفہ کہنے لگے اللہ کے رسول اے امیر المومنین آپ اسے چھوڑ دیجیے، آپ اس کی بات نہ کریں، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے بتاؤ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ کہا لوگ اس کو توڑ دیں گے۔ وقت گزرا، جب سیدنا عمر کی شہادت ہو گئی لوگ اکٹھے ہو کر حذیفہ کے پاس گئے، کہا حذیفہ تم نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ اور یہ کہا تھا، بتاؤ وہ دروازہ کون سا تھا؟ کہا حقیقتاً وہ دروازہ عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ جب سے ان کو شہید کیا گیا تب سے لے کر آج تک اسلام کے اندر اس قدر فتنے ابھر آئے، اس قدر فتنے ابھر آئے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا حسین تک کے جتنی بھی شہادتیں ہیں صرف سیدنا عمر کی شہادت کے بعد آنے والے فتنوں میں۔ اب ہوا یہ آپ کھڑے ہوئے فجر کی نماز کے لیے، اور جب آپ کھڑے ہوئے اکثر آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ 14ویں پارے میں سے سورۃ النحل یا 12ویں پارے میں سے سورہ یوسف کی تلاوت فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ آپ ابھی کھڑے ہوئے ہی تھے، وہ بدبخت آدمی جو ادھر محراب کے اندر ہی چھپا ہوا تھا ابو لولو فیروز، وہ آگے بڑھا، اس نے ایک خنجر آپ کی گردن پر مارا اور دوسرا آپ کے پیٹ میں مارا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز کی حالت میں کہا کہ ہائے میں قتل کر دیا گیا۔ اور پھر آگے بڑھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، اور یہ ابو لولو فیروز یہ جب بھاگا صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس بدبخت نے 13 صحابہ کو زخم لگائے، 13 میں سے 7 صحابہ ادھر موقع پر شہید ہو گئے۔ اور یہ دن تھا بدھ کا، تاریخ تھی 26 یا 27 ذوالحجہ اور سن 23 ہجری تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اٹھا کر گھر میں لے چلو۔ لوگ گھر میں لے کر گئے، آپ کو دودھ پلایا گیا، دودھ زخموں کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اب امیر المومنین کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا عبداللہ جاؤ اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور ان سے جا کر کہو کہ خطاب کا بیٹا عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ بیٹا جا کر اپنی ماں کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، بلکہ کہو کہ خطاب کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنے حجرے میں میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب عبداللہ بن عمر آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ عائشہ عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ آگے بڑھے اور کہا اماں جان خطاب کا بیٹا عمر اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ اسے یہاں پر دفن ہونے کی اجازت دیں۔ سید عائشہ کہنے لگی اللہ کی قسم یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کے لیے اس کو چھوڑتی ہوں۔ عمر سے کہو جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ جا کر جب یہ خوشخبری دی گئی کہ عمر آپ کو اجازت مل گئی، کہا نہیں بیٹا، جب جنازہ لے کر جاؤ اماں جان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پھر کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر اجازت طلب کرتا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ اور یوں اسلام کا یہ عظیم شاہ سوار اپنے عظیم دور خلافت کے بعد سپرد خاک کیا گیا۔
لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد جو وہ لولو فیروز تھا اس نے تو ادھر ہی میرا بھائی خودکشی کر لی. آج کا اسلام دشمن ایران کے اندر بابا شجاع الدین کے نام سے اس کا مزار بنا کر مرگ عمر، مرگ ابو بکر اور مرگ عثمان لکھ کر اس قبر کا جو انہوں نے خود بنائی ہے ابو لولو فیروز کی، اس کا طواف کرتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ جتنے بھی روافظ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کو نہ تو سیدنا ابو بکر مسلمان لگتے ہیں، نہ ان کو سیدنا عمر مسلمان لگتے ہیں، نہ یہ سیدنا عثمان کو مسلمان مانتے ہیں. اور یاد رہے جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر ہے، ابو بکر جنت کے اندر ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے. اگر یہ لوگ آج سیدنا عمر کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا ابو بکر کی حمایت میں، سیدنا عمر کی حمایت میں سیدنا علی سب سے پیش تھے. اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے. اور یہ جو لوگوں میں میرا بھائی مشہور ہے کہ یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی سیدنا عمر کی، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. صحیح جو تاریخ ہے وہ 26 ذی الحج یا 27 ذی الحج کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی